یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو ایک وقت میں ایک عظیم سلطنت کا شہزادہ تھا، لیکن سچ کی تلاش نے اسے غلام بنا دیا، مگر وہ غلام ہی جنت کا مسافر بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت سلمان فارسی کی، وہ شخص جو پرسیا یعنی ایران کے ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی آگ جلتی تھی جسے کوئی بجھا نہ سکا، وہ آگ تھی سچ کی آگ۔ فارس ایک ایسی سرزمین جہاں آگ کو خدا مانا جاتا تھا، جہاں لوگوں کا ایمان ان شعلوں پر جلتا تھا جنہیں وہ خود روشن کرتے تھے۔ اسی سرزمین میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا، روزبہ کے والد ایک امیر اور معزز شخص تھے۔ ان کے پاس دولت بھی تھی اور عزت بھی۔ روزبہ بچپن سے ہی آتش کدے میں رہتا، آگ کی حفاظت کرتا، دن رات اس شعلے کے گرد گھومتا جسے وہ مقدس سمجھتا تھا۔ مگر ایک دن جب وہ تنہا بیٹھا تھا، آگ کو جلتا دیکھ رہا تھا، تو اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، اگر یہ آگ خدا ہے تو اسے جلائے رکھنے کے لیے مجھے کیوں جاگنا پڑتا ہے؟ اور یہی وہ سوال تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب روزبہ کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے والد سے سوال کیے مگر جواب نہ ملا۔ ایک دن وہ سفر پر نکلا اور راستے میں ایک چرچ دیکھا۔ لوگ وہاں آگ یا بتوں کو نہیں بلکہ ایک ہی خدا کو پکار رہے تھے۔ روزبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہی تو وہ سچ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ مگر جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اور اس نے اپنے ہی بیٹے کو ایک کمرے میں قید کر دیا۔ رات کا وقت تھا، پورے شہر پر خاموشی طاری تھی۔ روزبہ نے زنجیریں توڑی اور کھڑکی سے کودا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ بھاگ رہا تھا، اپنی جائیداد، اپنی آسائش، اپنی سلطنت، حتیٰ کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر۔ صرف ایک منزل تھی اور وہ تھی سچ۔ ایک ایسا شہزادہ جو اب فقیر بن چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایمان کا عزم چمک رہا تھا۔ روزبہ شام پہنچا جہاں اسے ایک راہب ملا۔ راہب نے اسے اللہ کے بارے میں بتایا، ایک ایسا رب جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ روزبہ اس کے ساتھ رہنے لگا، عبادت، دعا اور روحانیت میں ڈوب گیا۔ لیکن قسمت نے پھر امتحان لیا۔ راہب بوڑھا ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے روزبہ سے کہا، میرے بعد فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک اور خدا کا بندہ ملے گا۔ روزبہ نے سفر شروع کر دیا، شام سے موصل اور موصل سے نسبین اور پھر اموریہ تک۔ ہر جگہ وہ ایک نیا استاد پاتا، سچ کے اور قریب ہوتا گیا۔ آخرکار ایک نیک راہب نے روزبہ سے کہا، میرے بعد کوئی نہیں بچے گا، لیکن اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ وہ صدق اور امانت میں بے مثال ہوں گے۔ وہ صدقہ قبول نہیں کرتے لیکن تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ ان کی پشت پر نبوت کی مہر ہوگی۔ روزبہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، وہ کہاں ہوں گے؟ راہب نے مسکرا کر کہا، عرب کی سرزمین میں۔ یہ جملہ سن کر روزبہ کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی منزل تھی اور وہ تھی عرب۔ وہ عرب کی طرف روانہ ہو گیا مگر سفر میں لٹ گیا۔ چوروں نے اسے پکڑ کر غلام بنا لیا اور آخرکار اسے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ وہ شہزادہ جو کبھی سونے کے محلات میں سوتا تھا، اب وہ کھجور کے باغ میں غلامی کر رہا تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا منزل بہت قریب ہے۔ ایک دن مدینہ میں خبر پھیلی، ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ روزبہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہی ہے جن کا وعدہ کیا گیا تھا؟ وہ گیا اور اپنے پاس سے کھجوریں لے کر آیا۔ کہا، یہ صدقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ اگلے دن وہ پھر آیا، کہا،
یہ تحفہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کھایا۔ اب صرف ایک نشانی باقی تھی۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، روزبہ ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ ان کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت چمک رہی تھی۔ وہ دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا۔ آنسو بہنے لگے۔ یا رسول اللہ، میں برسوں سے آپ کی تلاش میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، سلمان تم ہم میں سے ہو، اہل بیت میں سے۔ جب کفار نے مدینہ پر حملہ کیا تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، فارس میں ہم دشمنوں سے بچنے کے لیے شہر کے گرد خندق کھودتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور مدینہ بچ گیا۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہم میں سے ہے، ہم سلمان سے ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی سادگی، علم اور ایمان میں گزاری اور وہ شہزادہ جو محلوں میں پلا بڑھا تھا آخر کار ایک جھونپڑی میں وفات پا گیا، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کوئی مسافر اپنی منزل پا چکا ہو۔ ان کی قبر آج بھی عراق کے شہر مدائن میں موجود ہے، جہاں ہوا میں ایک پیغام گونجتا ہے جو اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ اسے اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچ کی تلاش آسان نہیں، مگر جو دل سے تلاش کرے تو اس کے لیے مدینہ کے دروازے ضرور کھل جاتے ہیں۔ وہ شہزادہ جو ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ گیا، اپنی سلطنت، اپنی دولت اور اپنی آسائشیں، آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔